ایک بار نظر بن شمیل جو خلیل بصری کے شاگرد اور حدیث، فقہ، نحو، ادب، شعر اور ایام العرب میں استاد وقت تھے، خلیفہ مامون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور چونکہ مامون کی سادہ مزاجی اور بے تکلفی سے واقف تھے، کپڑے تک نہ بدلے اور وہی مدت کا بوسیدہ قمیض و ابازیب بدن کیے ہوئے ایوان شاہی میں چلے آئے۔ مامون نے پوچھا، کیوں نظر امیر المومنین سے اس لباس میں ملنے آئے ہو؟ نظر نے کہا، مرو کی سخت گرمی کی انہیں کپڑوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ مامون نے کہا، یہ تو صرف بہانے ہیں، اصل یہ ہے کہ تم کفایت شیاری میں مرتے ہو۔ اس کے بعد علم حدیث کا تذکرہ شروع ہوا۔ مامون نے اپنی سند سے ایک روایت کی، مگر صداق کے لفظ کو جو اس حدیث میں تھا فتحہ سے پڑھ گیا۔ نظر نے اس غلطی پر اس کو متنبہ کرنا چاہا تو اسی حدیث کو اپنی روایت سے بیان کیا اور صداق کو مکسر پڑھا۔ مامون تکیہ لگائے بیٹھا تھا، دفتنا سنبھل بیٹھا اور کہا، کیوں کیا صداد بالفتح غلط ہے؟ نظر نے کہا، ہاں، آپ کے استاد حشیم نے آپ کو غلط بتایا۔ مامون نے کہا، کیا دونوں کے معنی مختلف ہیں؟ نظر نے بتلایا کہ صداد بالفتح کے معنی راست روی کے ہیں اور صداد بالکسر اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز روکی جائے۔ مامون نے کہا کہ کیا کوئی سند بتلا سکتے ہیں؟ نظر نے جواب میں عربی کا ایک شعر پڑھا۔ مامون نے سر نیچے کر لیا اور کہا کہ خدا اس کا برا کرے جس کو فن ادب نہیں آتا۔ پھر نظر سے مختلف مضامین کے اشعار سنے اور رخصت ہوتے وقت وزیر اعظم فضل بن سہل کو رقعہ لکھ دیا کہ 50,000 درہم نظر کو عطا کیے جائیں۔ نظر یہ رقعہ خود لے کر فضل کے پاس گئے۔ فضل نے رقعہ پڑھ کر کہا، تم نے امیر المومنین کی غلطی ثابت کی۔ نظر نے کہا، نہیں، غلطی تو حشام نے کی، امیر المومنین پر کیا الزام ہے۔ فضل نے 50,000 پر 30,000 اور اپنی طرف سے مزید دیے۔ اس طرح ایک غلطی بتانے کے صلہ میں نظر نے 80,000 درہم حاصل کیے۔ ایک مرتبہ خلیفہ مامون الرشید عبداللہ بن طاہر پر، جو کہ امیر خراسان تھا، غصہ ہو گئے۔ مامون نے اپنے ساتھیوں سے طاہر کے قتل کے متعلق مشاورت کی۔ مجلس مشاورت میں عبداللہ کا ایک بہی خواہ بھی موجود تھا۔ اس نے طاہر کی طرف ایک رقعہ لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ۔ جب طاہر کو یہ خط موصول ہوا، اس وقت وہ خلیفہ کے دربار میں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ خط پڑھ کر حیران ہو گیا، دیر تک سوچتا رہا لیکن مطلب سمجھنے سے قاصر رہا۔ طاہر کی ایک لونڈی جو اس وقت موجود تھی، اس نے کہا، اے میرے آقا، میں اس خط کا مطلب سمجھ گئی ہوں۔ اس خط میں قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے، اے موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ القصص آیت 19۔ عبداللہ بن طاہر نے مامون الرشید کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا، بس یہی چیز ان کے بچنے کا سبب بنی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک الرقہ تشریف لائے تو لوگ جوق در جوق ان کے پیچھے چل رہے تھے، گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ اتفاق سے ہارون الرشید کی ایک باندی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کسی آدمی سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جن کے پیچھے لوگوں کا ہجوم چل رہا ہے، تو جواب دیا گیا کہ یہ خراسان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اس پر لونڈی نے کہا، خدا کی قسم، اصل میں بادشاہ کہلانے کے تو یہ حقدار ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے کسی مقصد اشرط کے ساتھ جمع نہیں ہوئے، بلکہ ان کی علمی قابلیت کی وجہ سے بطور اعزاز ساتھ چل رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک مرتبہ ملک شام میں کسی آدمی سے قلم بطور مستعار لیا تو اچانک آپ کو سفر درپیش آ گیا۔ اب سفر کرتے انطاکیہ تک چلے گئے تو آپ کو شامی آدمی کا قلم یاد آیا۔ اب پیدل واپس شام آئے اور قلم واپس کیا۔